السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، عام دروس میں ہم سے آپ اس کو سنتے رہتے ہیں۔ رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے وہ روک دیتے ہیں رک جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ رسول نے کیا دیا ہے، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے جاننا اور یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے روکا ہے۔ پانے والی چیز سے جب تک واقف نہیں رہیں گے اس کو پائیں گے نہیں، اور جس سے آپ نے منع قرار دیا ہے، روکا ہے جس سے، جب تک ہم اسے نہ جان لیں اسے روک نہیں سکتے ہیں۔ کہتے تھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان الناس یسألون عن الخیر، اے یسألون عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے نیکیوں کے بارے میں۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ أَقَعَ فِيهِ، جبکہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں آفتوں کے بارے میں، مصیبتوں کے بارے میں، آزمائش کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، برائیوں کے تعلق سے پوچھا کرتا تھا۔ مخافۃ ان اقع فیہ، اس ڈر سے کہ نا واقفیت کی بنیاد پر، عدم واقفیت کی بنیاد پر، اس سے بے خبر و بے شعور ہونے کی بنیاد پر میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا برائیوں کے بارے میں۔ رازدار رسول کہے جاتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ کون سی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کون سی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ یہ عید قرباں آ رہا ہے، عید قرباں آ رہا ہے، بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں بیان کی جائیں گی، لہک لہک کے لوگ بڑے تمطراق کے ساتھ یوٹیوب پہ، عام خطابات میں، خطب جمعہ میں، دروس یومی میں پیش کریں گے اور پتہ چلے گا کہ بے سروپا ہے۔ یہاں صرف ایک حدیث میں بیان کروں گا جس کو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ استفرغوا او عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، فربہ بناؤ، مضبوط کرو، قربانی کے جانوروں کو اپنے مضبوط کرو، مضبوط ٹھوس بناؤ، طاقتور بناؤ، قوی بناؤ، فربہ بناؤ، کھلا پلا کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قربانی کے جانور مطایاکم، تمہاری سواریاں ہیں، علی الصراط، پل صراط پر۔ بعد روایات میں ہے فإنها إلی الجنة مطایاکم، یہ جنت تک پہنچانے میں تمہارے لیے سواری ہے۔ یہ تصور کیا پیدا کرتا ہے کہ گویا کہ جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں جانور آئے گا قیامت کے دن۔ کسی نے دمبا پیش کیا تو دمبا آئے گا، تو وہیں سے یہ بعض لوگوں کے اندر یہ نقطہ نظر بھی پیدا ہو گیا ہے، کیا کہ غیر مسلم کو قربانی کے جانور کا گوشت نہ دو۔ کیوں بھی نہ دو؟ کیونکہ قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو گوشت کا وہ حصہ، بدن کا وہ حصہ نہیں رہے گا جو آپ نے غیر مسلم کو دیا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ گویا کہ کسی غیر مسلم کو آپ نے قربانی کے جانور کا سر دے دیا ہے، تو بروز قیامت یہ آئے گا تو سر ہی نہیں رہے گا۔ لیجئے، بے سوپا بات ہے۔ بھئی غیر مسلم اگر پڑوسی ہے تو بھی دے سکتے ہیں، مانگنے آئے تو بھی دے سکتے ہیں، کوئی دینی مصلحت ہو تو آپ ہدیہ کے طور پر بھیجوا بھی سکتے ہیں۔ کس نے منع کیا ہے؟ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جانیں کہ حدیث کس نے بیان کی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے؟ نہیں، یہ اسے مسند فردوس میں علامہ دیلمی نے ذکر کی ہے، اور محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر اس کو ضعیف جداً قرار دیا ہے، اور قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے اس کا مفہوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر؟
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مُطَاعَةٌ، یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہیں، گویا کہ جانور وہ آئے گا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ قربانی کے جانور کا گوشت، پوست اور خون نہیں پہنچے گا تمہیں، جو چیز پہنچنے والی ہے تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کون سی ہے کون سی نہیں ہے، تاکہ ہم اس طرح کے خرافات والی حدیثوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی جو بچنے کی اس سے بچے اور جو عمل کرنے کی اس پر عمل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔